الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمه. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمه. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل اللہ، کہ انسان کی، عالم کی، مفتی کی یہ کوشش ہو کہ وہ اللہ عز وجل کی طرف سے نازل کردہ فیصلہ ہی لوگوں کو سنائے۔ آگے بسا اوقات نص اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی، پھر اس کو مختلف نصوص سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا پڑتا ہے، کوشش کر کے مسئلہ قرآن و سنت کی نصوص سے اس کو اخذ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہو کہ میرا فیصلہ بما انزل اللہ ہو، اور جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس کے لیے 3 وعیدیں: اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون یا فاولئک هم الظالمون، اس میں بھی فرق اور تقسیم ہے ائمہ اہل سنت کے ہاں: کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں یہ باب بھی قائم کیا ہے، اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس سے موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس اور امام قتادہ رحمہ اللہ کہ کفر دون کفر، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کفر اکبر ہی ہوتا ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، تو حقیقت ہے کہ وہ صحابہ کرام کے منہج سے بھی جاہل ہے، اور وہ تابعین کی تفسیر سے بھی جاہل ہے، اور علماء اہل سنت کے منہج سے اور فقہائے محدثین کے منہج سے بھی وہ عاری ہے، اور وہ خوارج کا سہولت کار ہے جو کفر کی تقسیم نہیں کرتا۔ اور امام بخاری نے اس کو کتاب الایمان میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الحکمہ کی تعریف کی ہے کہ جو حکمت سے فیصلے کرے، جو اللہ عز وجل نے اس کو عطا کیا ہو۔ اور خلفاء مشورہ کرتے تھے، مفتی حضرات کو چاہیے، مدرسین کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے
تو وہ دوسرے علماء سے بھی مشورہ کر لیا کریں، صرف اپنے فتوے اور اپنے اجتہاد کو حتمی نہ سمجھا کریں، بلکہ وہ مشورہ کریں۔ خلفاء بھی مشورہ کرتے تھے اور اہل علم سے پوچھتے تھے، تو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، ولا یتکلف من قبلہ، اپنی طرف سے قیاس اور رائے کے گھوڑے دوڑا کر وہ لوگوں کو فتویٰ نہ دے۔ آگے انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس شخص کی کہ آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، جو حکمت ہے وہ حکمت قرآن اور سنت ہے، وہ دانائی ہے جو قرآن اور سنت سے استنباط کا ملکہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے پوچھا، جب سیدنا عمر پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں کسی کے پاس حدیث ہو، تو ہمارا علم کوئی ان سے زیادہ نہیں ہے، ہمیں بھی پوچھنا چاہیے اور مشورے سے فتویٰ دینا چاہیے۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ اس باب کا تعلق بھی الاعتصام بالکتاب و سنہ کے ساتھ ہے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی اصل وحی کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، تو اس امت کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا، ظاہرین و قائمین علی الحق۔ اس لیے نجات اسی میں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے چھوڑ کر، ان کی مشابہت چھوڑ کر، قرآن اور سنت کے نصوص کو ترک کر کے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ باب اسم من دعا الى ضلالة او سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن اوزار الذين يضلونهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا۔ انسان کو ہدایت پر قائم رہنا اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اندر نجات ہے۔ اور ہدایت وہی ہے جو اللہ عز و جلال نے قرآن اور سنت کی صورت میں اتاری ہے، اور یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ سنتاً حسنہ بھی ہے۔ باقی گمراہی کی دعوت اور سنت سیئہ جاری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پڑھیں۔ باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر۔ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر
فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسه، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ. أبو هريرة يتمخط في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: أذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس: وبعد العوالي 4 أميال أو 3. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في الدار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد فيه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقى لي سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. یہ باب اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں اور سب احادیث کا تعلق اسی مفہوم کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، ذکر کیا اور اہل علم کو اتفاق پر ترغیب دی، تو علماء کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق رکھیں، اختلاف نہ کریں۔ یہ حکم اللہ نے نبیوں کو بھی دیا اور یہ حکم ورثۃ الرسول کو بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا اور عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ آگے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کو ذرا سامنے رکھیں تو ہر پیغمبر کو حکم تھا، جب وہ ایک دور میں دو پیغمبر ایک جگہ پر بھی آتے تھے، کہ ہر پیغمبر کا فرض ہے کہ وہ اپنے سے پہلے پیغمبر پر ایمان بھی لائے اور اس کی مدد بھی کرے۔ اگر دو پیغمبر ایک دور میں ہوں، ایک جگہ پر ہوں اور آپس میں ان کا جھگڑا ہی ختم نہ ہو، اپنی جماعت اور پارٹی الگ الگ بنا لیں، تو عامت الناس پر ان کی دعوت کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر ایک پیغمبر دوسرے کی مخالفت کرے تو لوگوں پر کیا اثر پڑے؟ اس لیے فرض قرار دیا کہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کو پیغمبر مانے اور اس کی مدد کرے، اس پر اقرار لیا، پختہ عہد لیا اور کہا من تولی بعد ذلک۔ اگر پھر بھی ایک پیغمبر دوسرے سے جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، اس کو پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ پیغمبر ہی نہیں رہے گا بلکہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نبوت اور رسالت سے نکل کر فاسق فاجر بن جائے۔ علماء کو بھی کیا نصیحت کی ہے؟ جب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا
دونوں کو یمن کے 2 حصے تھے بخلاف الیمن، تو وہاں بھیجا تو کیا کہا، ائتلفا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، یسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا۔ اس وقت بھی عامت الناس میں بے دینی کا، دین کی طرف نہ آنے کا ایک بہت بڑا سبب ورثۃ الرسول اور خلفاء الرسول جو آج کل کے دور کے علماء ہیں، ان کی آپس میں لڑائی، آپس میں اختلاف ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ اہل علم کو اتفاق کرنا چاہیے۔ وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ، بلکہ جس کو اجماع امت کہتے ہیں یہ اتفاق امت ہی ہے، یہ اتفاق علماء ہی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اگر واقعتاً ساری امت اور علماء، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی ایک چیز پر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، اس کے حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ وہ سبیل المومنین ہے، وہ امتاً وسطا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم میں شامل ہیں وہ لوگ، اس میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صالحین، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اس لیے امت کا اجماع حجت ہے، صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، اور اتفاق یہ مطلوب ہے۔ آگے انہوں نے بہت ساری احادیث اس چیز کے اوپر لائے ہیں کہ اہل مدینہ اگر ان کا ایک چیز پر اتفاق ہو، اہل مدینہ کا، تو وہ بھی حجت ہے کہ جب وہ مسائل کا تعلق نقل کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ نقل کے ساتھ ہو۔ اجماع اہل مدینہ کی مختلف اقسام ہیں، اگر اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو اعلام الموقعین میں 2 جلد ہے 418 صفحے میں، اور فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے 20ویں جلد ہے 303 صفحے میں، کہ اجماع اہل مدینہ کی متعدد اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جس کی بنیاد نقل اور سماع پر ہو، کہ اس کی سند پہنچتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کے حجت ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ جب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو امام مالک کے ساتھ یہ سا کے وزن پر اختلاف ہوا کہ سا کا وزن کتنا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ فجر کی نماز کو آئیں تو اپنے اپنے سا لیتے ہیں، اپنے اپنے سا اور مد وہ لیتے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں لوگ آئے تو بے شمار تعداد میں وہ لوگ تھے، انہوں نے سا پکڑے ہوئے تھے۔ امام مالک نے ان سے پوچھا کہ یہ سا تم نے کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا جی اپنے آبا سے، تبع تابعین سے۔ انہوں نے پوچھا انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ کہنے لگے تابعین سے۔ کہا تابعین نے یہ سا کا جو پیمانہ ہے یہ کہاں سے لیا تھا؟ کہا صحابہ کرام سے جو مدینے میں تھے۔ کہا کہ صحابہ کرام نے کہاں سے اخذ کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا۔ امام مالک امام ابو یوسف سے کہنے لگے ہاں جی یہ دلیل ہے ہماری۔ اب اس میں نقل اور سماع ہے نا، کہاں تک پہنچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ عمل اہل مدینہ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہنے لگے لو رأى صاحبی ما رأیت، کہ اگر میرے استاذ امام ابو حنیفہ یہ دیکھ لیتے یہ منظر جو میں نے دیکھا ہے، لا رجع کما رجعت،
تو جس طرح میں رجوع کرتا ہوں اور اہل مدینہ کے ساتھ کو اختیار کرتا ہوں، اسی طرح امام ابو حنیفہ بھی رجوع کر لیتے اور اسی کو اختیار کرتے۔ تو یہ عمل اہل مدینہ اور یہ اجماع اہل مدینہ بلا خلاف حجت ہے۔ جب صحابہ کرام مدینہ میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا۔ اسی طرح جو مشاہد ہیں وہاں، منبر رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور بھی جن جگہوں کی نشاندہی احادیث کے اندر کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علم کے وارث مدینہ کے علماء اور صحابہ تھے، وہ باہر دوسرے شہروں میں رہنے والے ان کے پاس اتنا علم اور وراثت نہیں تھی جتنا اہل مدینہ کے علماء کے پاس تھی۔ اس لیے ان کی روایت کو ترجیح بھی دیں گے اور اس کو مقدم بھی کریں گے۔ یہ ان سب ابواب کا خلاصہ ہے۔ چلیں۔ باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلان وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ یہ باب شاید اس وجہ سے قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجتہاد کر لیتے تھے یا اجتہاد نہیں کرتے تھے، صرف وحی سے ہی بولتے تھے؟ اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ یہ جو ہمارے عام طور پر میرا خیال عوامی خطیب ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب تک اوپر سے کال نہیں ملتی اتنی دیر تک آپ بولتے نہیں ہیں، جب تک جبرائیل نہیں بولتے آ کر اتنی دیر تک آپ بولتے نہیں ہیں۔ اگر آپ بولتے ہی نہیں ہیں اتنی دیر تک جب تک جبرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں، تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اگر آپ کوئی عمل اپنے اجتہاد سے کرتے ہی نہیں تھے تو پھر اللہ ذوالجلال کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی عفی اللہ عنک لما اذنت لهم؟ کیا آپ نے اجازت لینے والوں کو جو اذن دیا تھا یہ وحی سے دیا تھا؟ اگر وحی سے دیا تھا تو پھر اس کا کیا معنی ہے عفی اللہ عنک لما اذنت لهم؟ اگر آپ اپنی سوچ اور اجتہاد سے بولتے نہیں تھے تو پھر اس سورت کا کیا مقصد ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو بعد میں جب بھی وہ آتے تھے کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔ اگر آپ لفظ بولتے ہی نہیں تھے، فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے کبھی بھی، تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا۔ اور پھر اس کی سزا کیا ملی کہ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ایسے ہوا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، لیکن آپ کے اجتہاد میں اور علماء کے اجتہاد میں فرق کیا ہے، یہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ جب علماء اجتہاد کرتے ہیں اور ان سے خطا ہو جاتی ہے تو کوئی آسمان سے وحی آ کر اس کی تصحیح نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور جب پیغمبر اجتہاد کرتا ہے اور اس کے اجتہاد میں
خطا یا سہو ہو جاتا ہے اسی وقت آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے، اسی وقت آ جاتا ہے۔ اگر اللہ خاموش رہیں تو پھر آپ کی وہ اجتہادی بات بے منزلہ تقریر ہے۔ جس طرح آپ کی تقریر حجت ہے تو اللہ کی تقریر اپنے پیغمبر کے لیے کیا وہ حجت نہیں؟ آپ نے جو اجتہاد کیا اگر اوپر سے خاموشی رہی تو وہ بھی وحی کا درجہ ہے، اور اگر اوپر سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس قسم کا کفارہ دی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے قسم اٹھا لی تھی نا۔ اور اس آیت کے بعد آپ نے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ نے قسم کا کفارہ دیا تھا نا۔ اگر یہ اجتہاد خطا نہیں تھی تو پھر آپ پر قسم کا کفارہ کیوں فرض کی؟ اور یہ کیوں کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، اگر اس پر اللہ کی طرف سے خاموشی رہتی تو وہ تقریراً وحی ہے۔ کیا ہے؟ تقریراً وحی ہے۔ اور اگر وہ درست نہ ہوتا تو اللہ ذوالجلال بتا دیتے کہ آپ تو لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، اسوۃ حسنہ ہیں، تو یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، آپ ادھر ہو جائیں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اور دوسرا اس آیت کا معنی، یہ جو پوری آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جس نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ لعنت کا مستحق ہو۔ پڑھیں۔ باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان ابواب میں تراجم میں بتا رہے ہیں کہ امت کو، اہل علم کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جب قال اللہ اور قال رسول آ جائے تو اس وقت اس کو تسلیم کر لینا یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے کہا لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور آگے جو حدیث ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہی فرمایا۔ جب آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ تہجد پڑھ لیتے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ کہا کہ یہ انما انفسنا بید اللہ، بس ہمیں تو جاگ ہی نہیں ہے، ہماری روح ہے اور جانیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس نے چھوڑا ہی نہیں۔
تو مستحب اور خیر کے کام میں آگے سے اس طرح کے عذر پیش کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑنا اچھا نہیں ہے، الا باللتی احسن، ہاں اچھے طریقے سے اگر دلائل کو ثابت کریں اور قائل کریں تو یہ مجادلہ اور یہ مناظرہ یہ اس کے اندر خیر ہے، الا باللتی ہی احسن۔ ویسے علماء کو پیچھے یہی ترغیب دی کہ جماعت بن کر رہیں، جماعت کے ساتھ شامل رہیں، اور یہودیوں کو بھی یہی کہا اسلموا تسلموا، کہ آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، مسلمان ہو جائے، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوتے، ضد پر، ظلم پر اور زیادتی پر قائم رہتے ہو، تو پھر یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے، اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کی زمین ہے، پھر آپ یہاں مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ یہ مدینہ کی فضیلت اور حرم کی فضیلت ہے۔ آگے پڑھیں۔ باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغ فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. یہ باب بھی اس امت کی فضیلت اور امت کی حق اور ہدایت پر استقامت کے بارے میں ہی ہے، اور جماعت کے ساتھ رہنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اس باب میں امام بخاری نے بڑا عظیم ایک مسئلہ حل کر دیا کہ کل مجتہد یخطئ و یصیب، ما منا احد الا ویؤخذ قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ یہ بتا دیا کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا، ہر اجتہاد درست اور حق نہیں ہوتا، مجتہد سے خطا بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی خطا وہ مقبول یا معمول پہ ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ مردود ہوگی۔ اگر اس کی اجتہادی خطا اس سے ہو گئی ہے، اجر تو اس کو ملے گا اجتہاد کا، لیکن وہ مقبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی۔ فرماتے ہیں عامل جس کو آپ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے ہیں یا حاکم ہے، وہ اجتہاد کرے فاخطأ خلاف الرسول، اور اس کا اجتہاد کسی نص کے خلاف ہو، من غیر علم، اس کو علم نہیں تھا۔ یہ دیکھیے امام بخاری کس طرح عذر تلاش کر رہے ہیں۔ بھائی جان بوجھ کر تو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہیں کرتا نا، جان بوجھ کر۔ اور اگر آپ علماء دیکھتے ہیں کہ علماء کے بعض فتوے حدیث کے موافق نہیں ہوتے، تو وہ آمدن حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی بلکہ اس کے آزار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات کو ضرور ان دو کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ آپ آگے
ماشاءاللہ مفتی اور مجتہد اور علماء بننے والے ہیں، بلکہ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کسی امام کے بارے میں فتوے لگانے شروع کر دیں، آپ کی ترجیح اگر اور ہے، امام احمد کی اور ہے، امام مالک کی اور ہے، ابن تیمیہ کی اور ہے، امام بخاری کی ترجیح مسائل میں اور ہے، تو کیا ان سب نے حدیث کی مخالفت جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے کی ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک عالم اور مجتہد تو کیا، وہ تو درجہ ایمان سے باہر ہوتا ہے، اور آپ اس کو امام کہتے ہیں اور مجتہد کہتے ہیں۔ اس لیے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ اور ایک جو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، کیا نام اس کا؟ جی ہاں، الانصاف، فی الانصاف، آگے پورا نام فی بیان الانصاف فی مسائل الخلاف، یہ اس طرح ہے کوئی الانصاف، یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کی اسباب اختلاف الفقہاء کے نام سے، کہ فقہاء کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے اور عذر تلاش کریں گے تو پھر آپ فتوے سے ذرا پیچھے پیچھے رہیں گے، علماء کا احترام کریں گے، ائمہ کا احترام کریں گے، اور محدثین کا احترام کریں گے، صحابہ کا بھی احترام کریں گے۔ کیا مسائل میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا جان بوجھ کر ہوا؟ نہیں، یا تو ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہے تو انہوں نے اس کا معنی اور تعویل اور کی، اس کا معنی اور تعویل اور کی۔ اگر آپ کی نظر اس چیز پر ہو تو پھر انشاءاللہ آپ اس طرح کے احمقانہ فتوے نہیں دیں گے کہ جی سب جو حنفی ہیں وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اور جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لہٰذا نتیجہ آگے آپ مرتب کریں۔ یہ کیسا نتیجہ ہے؟ یہ احمقانہ ہے، یہ احمقانہ ہے۔ میں نے ایک اچھا بڑا پڑھا لکھا تھا، مناظر تھا، تو میں نے اس کو صرف سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں تو امام احمد بن حنبل بھی فاتحہ کے قائل نہیں ہیں، امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، اور امام ابن تیمیہ اس کے قائل نہیں ہیں، تو کیا خیال ہے وہ بھی بے نماز؟ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ذرا جھجک جائے گا، فتویٰ نہیں لگائے۔ جب جھجک نہ دیکھی تو میں نے کہا کہ چلو، صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ حضرت جابر ہیں، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی الا ان یکون خلف وراء الامام۔ یہ ترمذی میں ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، سند بھی صحیح ہے، تو پھر کیا فتویٰ آپ لگائیں گے؟ اصل میں یہ لفظ آپ اچھی طرح یاد کریں، فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غیر علم، یا تو حدیث نہیں پہنچی اور یا پھر اس کی توجیہ اس نے اور کی ہے، اس لیے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، الانصاف اور اسباب اختلاف الفقہاء، اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہ سارے آپ اس کو انکار پر اور منکر حدیث پر اور منکر قرآن کے اوپر ہی آپ اس کو فتنہ کر دیا کریں، لیکن اس کی خطا وہ مردود ہوگی اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کے باوجود کہ ان کو اس خطا کے باوجود بھی ایک اجر ملے گا۔ من علم فحکمہ مردود
آگے انہوں نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. یہ بھی جامع العلوم والحکم میں جو ابن رجب کی شرح ہے اس میں آپ اس کی بھی شرح دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ مفصل ہے. آگے والا باب BC کے متعلق ہے اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا. تو مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور درست بات بھی کرتا ہے. پڑھیں. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن به فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب من رأى یہ صرف اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ بہت اہم جو تھے اصول الفقہ جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں بیان کیے. بعض ساتھی پوچھتے ہیں جی کہ اہل حدیث کی اصول الفقہ وہ کہاں سے ملے گی؟ تو یہ اہل الحدیث کی اصول الفقہ ہے. الاعتصام بالکتاب والسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا کیا حکم ہے، آپ کے اقوال کا کیا حکم ہے، آپ کی سنت کا کیا حکم ہے، اور آپ کی تقریر جس طرح قول اور فعل حجت ہے اسی طرح آپ کی تقریر بھی حجت ہے. ایک حدیث قولی ہوتی ہے نا، ایک فعلی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے، تقریری ہوتی ہے. تو یہ باب اس لیے قائم کیا باب من رعا ترک نکیر من النبی حجت لا من غیرہ، کہ ایک عمل دیکھ کر خاموش رہنا، عدم انکار، یہ تقریری حدیث ہے اور یہ حجت ہے. یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ اگر ترک نکیر کریں تو وہ تقریری حدیث ہے اور حجت ہے، لیکن امتی کا عدم انکار اور سکوت وہ حجت نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اجماع سکوتی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ جو خاموش رہے ہیں ان کی خاموشی یہ حجت نہیں ہے لا من غیر الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس حرام.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد هو بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة. इस तरह ना पढ़ें। हद्दसना मंसूर बिन अब्दुर्रहमान इब्न शैबता, यहाँ अलिफ डाल लें, इब्न शैबता। मंसूर की सिफ्त है, अब्दुर्रहमान की सिफ्त नहीं है। इब्न शैबता, इसलिए इस जगह पर अलिफ भी डाल देते हैं, वहाँ अलिफ नहीं गिराते। जैसे अब्दुल्ला इब्न, कैसे है अब्दुल्ला इब्न, हाँ पूरा पढ़े, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न उबई, तो उबई शायद उसकी वालदा का नाम था, सलूल वालदा का नाम था। तो ये जो शैबा है ये मंसूर की सिफ्त है, अब्दुर्रहमान की सिफ्त नहीं है। चलिए। حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. ये जो तर्जमतुल बाब है ये पीछे इसकी वजाहत हो चुकी है कि नसूस जो हैं कुरान और सुन्नत के बाज़ ख़ास हैं, बाज़ आम हैं, मुतलक़ हैं, मुक़य्यद हैं। बाज़ की दिलालत इबारतुन्नास से होती है, इशारतुन्नास से होती है। जैसे उस खातून से आपने कहा कि अगर मुझे ना पाएँ अबू बकर के पास आ जाओ, सराहतन नहीं कहा कि अबू बकर खलीफा है। इस रिवायत में इशारतन कह दिया,
कि अगर मुझे ना पाएँ अबू बकर के पास आ जाए। इसलिए तफसीर दलाला जो पीछे इन्होंने बाब कायम किया है ना, कि एक नस होती है, एक उसका ज़ाहिर माना भी होता है, इस तरह मुतअद्दिद दिलालात हैं और ईमाउन नस भी होता है, अत्तंबीह भी होती है, इशारा भी होता है, उमूम के तहत भी कोई अहकाम आ जाते हैं, कोई ख़ास के तहत आते हैं। तो एक आलिम को इन सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसअलू अन अहल किताब अन शै। वक़ाल अबुल यमानी अख़बरना शुअैब عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. ये आप जो मैंने पीछे आपको बताया था कि कज़ब बेमाना ख़ता और वहम, कज़ब बेमाना ख़ता और वहम, ये देख लीजिए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी कह रहे हैं इन काना मिन अस्दक़ हाउलाइल मुहद्दिसीन अल्लज़ीना युहद्दिसूना अनिल किताब, कि ये उन लोगों में सबसे सच्चा है, सबसे सच्चे लोगों में है जो अहले किताब की रिवायात बयान करते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अलैहिल कज़ब, हम देख रहे हैं कि इससे कज़ब भी सादिर हो रहा है। कज़ब से मुराद यहाँ क्या है? अल-ख़ता वल वहम, वरना उनको सच्चा भी कह रहे हों और किबार ताबईन में से भी हों और बहुत सारी रिवायतें बयान कर रहे हों और फिर वो कहें कि ये झूठा है। ये इसी तरह है कि जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इक्रमा के बारे में कहा था कि ये झूठा है, यकज़िबु अलैना, मेरे ऊपर झूठ बोलता है। क्या माना? कि ये ख़ता कर जाता है, जो बात मैंने नहीं भी की होती वो बात ख़ता की वजह से, वहम की वजह से मेरी तरफ मंसूब कर देता है। तो कज़ब बेमाना ख़ता ये लुग़त अहल हिजाज़ में उमूमन ये मशहूर था। हाँ जी पढ़ें। हदथनी मोहम्मद बिन बशार क़ाल हदथना उस्मान बिन उमर क़ाल अख़बरना अली बिन मुबारक अन यहया बिन अबी कसीर अन अबी सलमह अन अबी हुरैरह अन्नहु क़ाल कान अहलुल किताब यक़रऊन अत-तौरात बिल-इब्रानिय्यह व युफ़स्सिरूनहा बिल-अरबिय्यह li ahli al-islam फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसद्दिक़ू अहलल किताब व ला तुकذ्ज़िबूहुम व क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला इलैकुम। حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعوري حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء
وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. یہ آخری باب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا، اور اس میں 2 مسئلے بیان کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول الفقہ سے متعلقہ۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ باب نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریم الا ما تعرف اباحتہ، کہ جو نہیں ہے، نہی ایک امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک نہی ہے کہ جس کام سے آپ نے روکا ہو، جس کام سے آپ نے روکا ہو، تو جو جس کام سے آپ نے روکا ہو وہ عمل اور کام کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ النہی المطلق یدل علی التحریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع فرمایا ہے اور قرائن ہے کہ یہ منع حرمت کے لیے ہے، پھر تو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ نہیں تحریم کے لیے ہے۔ اگر آپ نے منع کیا اور قرائن موجود ہیں کہ یہ نہیں کراہت کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں، تو پھر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ نہیں کراہت کے لیے ہے، خلاف اولا کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن النہی المطلق المجرد عن القرائن، النہی المطلق یدل علی التحریم، راجح موقف یہی ہے، اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، جس طرح النہی المطلق یدل علی التحریم الا بقرینۃ، اسی طرح الامر المطلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا، کسی چیز کا حکم دیا کہ یہ کرو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے امام بخاری نے وہ بیان کیے ہیں اس کے قرائن کہ اگر امر ایسا ہے جو حضر کے بعد ہو، جو حضر کے بعد ہو، الامر بعد الحظر یعید الی ما کان علیہ قبل الحظر، یہ قاعدہ آپ کو یاد ہوگا۔ جیسے اذا حللتم فاصطادوا، اب فاصطادوا امر ہے تو کیا یہ وجوب کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک چیز کو حرام کیا تھا کہ یعنی عمرے اور حج میں احرام باندھا ہے، احرام کی حالت میں شکار کیا ہے؟ حرام ہے احرام کی حالت میں، اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر شکار کرو، کیا معنی؟ کہ وہ جائز ہے، جس طرح پہلے آپ کے لیے مباح تھا، جو حالت احرام کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی تھی وہ تبدیلی ختم کر دی ہے، اور شکار کا وہی حکم ہے جو حرام ہونے سے پہلے تھا۔
یعنی پہلی حالت کی طرف اس کو لٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر امر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی اپنے فعل سے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، یہ خود بتا دیا کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو نہیں ہے اس میں اگر آپ یہ وضاحت کر دیں کہ یہ نہیں کراہت کے لیے ہے، جیسے کہ نہینا عن اتباع الجنائز، نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں منع تو کیا اتباع جنائز سے خواتین کو، لیکن اس میں عزیمت سے منع نہیں کیا، سختی سے منع نہیں کیا۔ کیا معنی کہ اگر کوئی جانا چاہے عورت جنازے کے لیے تو وہ جا سکتی ہے، یہ کراہت کا درجہ رہے گا، حرمت کا درجہ نہیں رہے گا۔ یہ دو اصول جو ہیں کہ النہی یدل علی التحریم والامر یدل علی الوجوب، یہ آپ علماء کے لیے بہت اہم ہیں ان کو پہچاننا، اس لیے کہ آپ کسی چیز کو واجب کہیں گے تو کس بنیاد پر کہیں گے، آپ کسی چیز کو حرام کہیں گے تو کسی بنیاد پر کہیں گے۔ لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، کسی چیز کو مستحب کہنا، واجب کہنا، حرام کہنا، مکروہ کہنا، یہ تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، عالم جو ہے وہ تو اعلام الموقعین عن رب العالمین، وہ اللہ کی طرف سے دستخط کر رہا ہے کہ یہ کام حرام ہے، کیا معنی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور وہ مفتی نیچے اپنے سائن کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سائن کر رہا ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے وجوب ثابت ہوتا ہے وہ کون سی ہیں، جن چیزوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ کون سی ہیں، جن چیزوں سے استحباب ثابت ہوتا ہے سنیت وہ کون سے اسلوب ہیں، جن چیزوں سے کراہت ثابت ہوتی ہے وہ کون سے اسلوب ہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور سب سے زیادہ اچھی اور خوبصورت تفصیل وہ بدائع الفوائد کے اندر ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، بما یثبت الوجوب، بما یثبت التحریم، بما یثبت الاستحباب، بما یثبت الکراہیہ، تو وہ سارے صیغے اور اسلوب جن سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جتنی تفصیل آپ کو بدائع الفوائد میں آپ ابن قیم نے نقل کی ہے، وہ اتنی تفصیل اور کسی اصول فقہ کی کتاب میں موجود ایک ہی جگہ پر نہیں ہے۔ میں آخر میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ بہت دیر سے میرے جو شاگرد تھے، ساتھی تھے، وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ ہمیں اپنی سند یا اجازہ یا شہادت اپنی طرف سے دیں، لیکن میں اپنے آپ کو نہ اس اہل سمجھتا تھا نہ اب سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے یہ شہادت علمی اور یہ اجازہ روایہ یہ جاری ہو، اس لیے میں نے سند کو ترتیب ہی نہیں دیا تھا، اور بڑی عافیت میں تھا کہ یہی کہہ دیتا تھا کہ بھائی وہ سند ہم نے ابھی تک نہیں بنائی۔ مرکز کی سند ایک تھی ہماری، جس میں محترم مولانا ارشاد القصری حفظہ اللہ، محترم حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، ان کے سائن ہوتے تھے، اور میرے بھی ادارے کی ذمہ داری کی وجہ سے میں بھی ساتھ سائن کر دیتا تھا، لیکن جو اجازہ بالروایہ یا اجازہ شہادت علمی یہ میں نے کوئی مرتب نہیں کی تھی۔ ساتھیوں کا اصرار ہوا کہ یہ ایک محدثین کی سنت ہے، اور ہمارے لیے شاگردوں نے کہا جی ہمارے لیے یہ سرمایہ افتخار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے مجھے اس طرف لگا لی، اور میں نے وہ سند جو ہے نا وہ مرتب کی۔
اور ہمارے عزیز اور ماشاءاللہ فضیلت الشیخ محب الرحیم صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھی کہا جی یہ ایک سنت جاری ہے، اور کئی ہمارے دوست ترکی میں بھی رہتے ہیں اور بھی دنیا کے، جب جامعہ ابی بکر میں پڑھاتا تھا تو وہاں کافی شاگرد پوری دنیا کے تھے، تو وہ سند مانتے تھے ضرورت کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے وہ میں نے مرتب کر دی۔ اب اس کے زیادہ حقدار تو وہ طلبہ ہیں جو ہمارے پاس 3 سال 4 سال 2 سال پڑھتے رہے اور ہم ان کو پڑھاتے رہے۔ لیکن یہ جو مجلس ہے یہ محترم محب الرحیم صاحب کے آپ حکم سے کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان کی بات میں ٹال نہ سکا، اس لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا کہ صحیح بخاری کی کچھ روایات کو پڑھتے ہیں، اور اجازہ جو صحیح بخاری کی روایت کا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں جن جن مشائخ سے ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں 2 باتیں ضرور عرض کروں کہ یہ سند کوئی شہادت علمی نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ یہ سمجھ لیں جی ہمیں یہ سند مل گئی ہے اور اب ہم مفتی بھی بن گئے ہیں، بہت بڑے عالم بھی بن گئے ہیں، مجتہد بھی بن گئے ہیں، اور ہماری سند بڑی عالی ہو گئی ہے، اور ہم نے بڑے بڑے مشائخ کی اجازے آگے ہم نے لیے ہیں، تو ہم بخ بخا فخ فخا یہ بہت زیادہ کام بھول جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہے، یہ صرف ایک محدثین کی سنت کا احیاء ہے۔ یہ سند نہ بھی ہو تو آپ صحیح بخاری میں حدیثیں دیکھ کر آگے بیان کرتے ہیں، اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں احیاء لذکر و سنتی المحدثین، اس کے احیاء کے لیے ہے، اس لیے آپ اس کو شہادت علمی اور شہادت اجتہاد اور شہادت فتویٰ نہ سمجھیں، یہ صرف ایک نام لکھوانے کے لیے کہ یہ ایک سنت ہے محدثین کی، اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری میری گزارش وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ سے عہد لوں گا، اللہ کے سامنے آپ لوگوں سے یہ عہد لوں گا کہ کوئی شخص اس سند کو غلط استعمال نہ کرے، میرے نام کو غلط استعمال نہ کرے۔ جو بھائی اہل حدیث کے منہج پر ہے، اہل سنت کے منہج پر ہے، اور محدثین سے محبت کرنے والا ہے، محدثین کے منہج پر زندگی اور موت اللہ سے مانگنے والا ہے، ان کے منہج کو زندہ رکھنے والا ہے، قرآن اور سنت کا منہج اور عقیدہ سلفیہ، اور علماء سے محبت کرنے والا ہے، وہ ان کو تو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ سند لے لیں۔ اگر کسی کے دل میں محدثین کے منہج کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے، علماء کی چغلیاں کرنا اور شیوخ الحدیث کو نشانے بنانا اور اپنے آپ کو بڑا اونچا بنا کر دوسروں کو انا ولا غیری اور انا وحدہ لا شریک، اس طرح کا اگر کسی کا دماغ ہے تو میں اللہ کی شہادت کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اس کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ میں اس کو سند دینے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ وہ سند لے۔ اگر لے گا بھی تو وہ بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی، اور اس عہد کی بدعہدی ہوگی، اس لیے کہ جس میں اخلاص اللہ کی رضا نہ ہو، سنت رسول سے محبت نہ ہو، حدیث رسول سے محبت نہ ہو، اور وہ شیوخ الحدیث کو کمتر اور برا سمجھتا ہو، اور چغلیاں کرتا ہو، تحقیر کرتا ہو، محدثین اور اہل سنت کے عقیدے پر وہ نقد کرتا ہو، اور ان کو نعوذ باللہ خوارج کے سہولت کار سمجھتا ہو، السنہ امام احمد کی ہو، السنہ ان کے بیٹے کی ہو، یا
قاضی ایاز ہوں یا عبداللہ بن مبارک ہوں، سفیان ثوری ہوں، امام لالکائی ہوں، جتنے لوگ بھی اہل سنت کے منہج پر ہیں، کوئی اگر ان سے نفرت اور تحقیر کرتا ہے تو انا بری من ہو وہو بری منی، ہم اس سے بری ہیں اور وہ ہم سے بری ہے، اس کو یہ سند لینے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کا اپنا ایمان اور یقین ہے۔ آپ سند لے کر بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ہو جائیں گے، کیا کہ آپ کسی محدث کی، کسی شیخ الحدیث کی، کسی عالم کی چغلی نہیں کر سکتے۔ آپ اخلاص کی وجہ سے یہ سند لیں گے اور محدثین کی سنت کے احیاء کے لیے یہ سند لیں گے، اور محدثین کی جو سیرت ہے فقہائے محدثین کی اس کو پڑھیں گے اور اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات اور وہ اللہ کا خوف آئے جو اس منہج کو جاری کرنے والے صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ فقہاء محدثین تھے۔ اقررتم علی ذلک واخذتم علی ذلک اسری، بارک اللہ فیکم۔ آخری بات جو دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ مجھے دوسری دفعہ آنے کا موقع ملا، یہ الوفا، کیا نام ہے اس کا؟ الوفا للتربیہ، یہاں آنے کا اور کچھ نشاطات کا مجھے محترم شیخ محب الرحیم صاحب نے بتلایا کہ یہاں طلباء کے لیے، علماء کے لیے بڑے شیوخ کے میرے علاوہ درس رکھے جاتے ہیں اور صحیح منہج کی یہاں ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، اور کچھ کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جو علمی کتابیں ہیں، جو سعودی عرب کے اندر رواج تھا، المتون العلمیہ، المتون العلمیہ، ان کا دراسہ بھی کروایا جاتا ہے، اور بھی جو ان کی نشاطات ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اور توحید و سنت کی تقویت کے لیے علی منہج السلف، علی منہج فقہاء المحدثین، علی منہج اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، میری دعا ہے اس ادارے کے لیے اور محب کے لیے اور ان کے دوسرے جو رفقاء کار ہیں، معاونین ہیں، ساتھی ہیں، کہ اللہ عز الجلال اس محنت کو قبول فرمائے، اس میں ترقی دے اور اس کو اور زیادہ بڑھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔